علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پڑھے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد فی آخری کلامنا۔ اس درود پاک کو کوئی بندہ مغرب میں پڑھ لے صبح تک اور صبح میں پڑھ لے تو مغرب تک درود پاک پڑھنے کا ثواب ملتا رہے گا۔ اس کی عادت بنائیں انشاءاللہ اور ثواب پاتے رہیں۔ آئیے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حقوق اللہ اور حقوق العباد کے بارے میں کچھ باتیں جاننے کی کوشش کریں گے۔ حقوق اللہ، اللہ کے حق کو کہا جاتا ہے۔ اللہ کے حق ہمارے اوپر کیا ہے، ایک مسلمان کے لیے جاننا ضروری ہے کہ اللہ نے ہمیں زندگی دی، ایمان جیسی دولت عطا فرمائی اور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ایمان جیسی دولت عطا فرمائی، تو اللہ کا حق یہ بنتا ہے کہ اس کی بندگی کریں، نمازوں کی پابندی کریں، جب ماہ رمضان آئے تو روزے رکھیں، استطاعت ہو تو حج کریں، صاحب نصاب ہو تو زکوٰۃ ادا کریں۔ یہ اللہ کے حقوق ہیں۔ اب آئیے حقوق العباد کیا ہے۔ بندوں کے بھی حق ہوتے ہیں۔ بندوں کے حق جیسے والدین کا حق کہ اگر والدین نہ ہوتے تو ہم دنیا میں کہاں آتے۔ انہوں نے پرورش کی، کھلایا پلایا اور اتنا بڑا کیا، ہمارے ہر تکلیف کو اپنے اوپر لیا، تو یہ ماں باپ کا حق ہوا کہ ان کے حقوق ادا کرے، اولاد ان کے حقوق ادا کرے۔ اسی طریقے سے بہت سارے بندوں کے حقوق ہیں۔ ان میں سے جیسے انسان نکاح کرنے کے بعد بیوی کا حق ادا کرنا، یہ بیوی کے حقوق میں آتا ہے، اور اولاد ہو تو اولاد کی تربیت اور اولاد کے خرچے، اولاد کی پرورش کرنا، یہ بھی حقوق ہے، اپنی اولاد کے حقوق ہیں۔ اب آئیے میاں بیوی کے حقوق کے بارے میں جانیں کہ بہت سارے بندے میاں بیوی کے حقوق سے غافل ہیں، جس کی وجہ سے ہر گھر میں جھگڑے نظر آتے ہیں۔ جو حقوق ادا کرتے ہیں، دین کے بارے میں جانتے ہیں، وہ ان کی زندگی بڑی سکون سے گزرتی ہے۔ جو دین سے دور ہوتے ہیں، ان کے گھر میں جھگڑا فساد ہوتا ہے۔ اس کی وجہ ایک دوسرے کے حق کو نہیں پہچانتے اور ایک دوسرے کا حق ادا نہیں کرتے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسلام میں حقوق العباد کی بڑی اہمیت ہے۔ حقوق العباد کی ادائیگی پر قرآن و احادیث میں بڑی بشارتیں موجود ہیں، اور بندوں کے حقوق ادا نہ کرنے پر سخت وعیدیں۔ حقوق العباد تو بہت ہیں، یہاں ہم چند کے حقوق اختصار کے ساتھ ذکر کرتے ہیں، اور یہ اس کتاب میں آئیے جاننے کی کوشش کریں۔ مرد پر عورت کے کیا حقوق ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بانی اسلام پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے، حضور تشریف لانے سے پہلے دنیا کا حال کیا تھا، انسانوں کا حال کیا تھا۔ ہر شخص اپنے حقوق اور فرائض سے غافل تھا۔ مرد عورتوں سے اپنے سارے حقوق ادا کرواتے تھے، مگر عورتوں کو ایک لونڈی کی حیثیت رکھتے تھے، نہ ان کے حقوق کی ادائیگی کرتے تھے اور نہ ہی انہیں کوئی قدر و منزلت دیتے تھے۔ حضور آنے سے پہلے عرب کا یہ حال تھا، نہ ان کے حقوق کی ادائیگی کرتے تھے اور نہ ہی انہیں کوئی قدر و منزلت سے دیکھتے تھے۔ مذہب اسلام کی جلوہ گری ہوتے ہی ساری انسانیت کو اس کے حقوق سے آشنا کرا دیا گیا۔
بتا دیا گیا کہ کس کے کیا حقوق ہیں، مردوں کے ان کے حقوق بتائے گئے، عورتوں کو ان کے حقوق دلائے گئے، اور ان کے حقوق کی حفاظت کے لیے قانون الہی، اللہ کی کتاب مقدس، کتاب قرآن مقدس میں آسمان سے ان کے قانون نازل ہوئے۔ مرد پر نکاح کے بعد عورت کے حقوق کی ادائیگی لازم ہو جاتی ہے۔ ایک بندہ جب نکاح کرتا ہے مسلمان، تو عورت کے حقوق کی ادائیگی لازم ہو جاتی ہے۔ اگر اس میں کوتاہی برتتا ہے یا اسے فراموش کرتا ہے تو اسلامی نقطۂ نظر سے عذاب خداوندی کا سزاوار ہوگا اور جہنم کے عذاب کا مستحق ہوگا۔ جاننا چاہیے نکاح کے بعد ہمارے اوپر ایک عورت کے کیا حقوق ہیں، اپنی بیوی کے کیا حقوق ہیں۔ یہ اجتماع اسی لیے رکھا گیا تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ کس کے کیا حقوق ہے، ہماری زندگی کس طریقے سے گزر رہی ہے، اسلامی زندگی گزر رہی ہے یا غیر اسلام کی طرح ہم بھی انسانوں کی طرح عام زندگی گزار رہے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تحریک سنی دعوت اسلامی کا یہ احسان ہے کہ ہم جیسے لوگوں کو یہاں پر بٹھا کر سکھایا جاتا ہے کہ کس کے کیا حقوق ہے۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے اس کے گھر میں بلا کر ہمیں دین کی باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور سننے کی سعادت نصیب فرمائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مرد پر عورت کے کیا کیا حقوق بنتے ہیں، قرآن و احادیث میں اس کی مکمل وضاحت ہے۔ پڑھیں اور عمل کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ۔ اللہ عز و جل قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ اپنی بیویوں کے ساتھ نیکی اور بھلائی کے ساتھ زندگی گزارو۔ ہو سکتا ہے کہ تم کسی بات کو ناپسند کرو اور اللہ تعالیٰ نے اس میں خیر کثیر رکھی ہے۔ تو اللہ نے حکم فرمایا اپنے بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، نیکی کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ ان کے ساتھ رہو۔ ہو سکتا ہے تم میں کسی بات کو ناپسند ہو، یا ہو سکتا ہے کہ مراد کیا ہے، کبھی کبھی ایک نوجوان جوان ہو جاتا ہے تو اس کا اختیار نہیں ہوتا کہ ہر چیز کا وہ حقدار بنے۔ ماں باپ اس کا نکاح کروا دیتے ہیں۔ رشتہ داروں میں ماں باپ کا حق بنتا ہے کہ اپنے بچوں کو کہاں نکاح کروائے۔ جب نکاح کروانے کے بعد ایک بندہ سوچتا ہے کہ میری پسند کی بیوی مجھے نہ ملی، جس کی وجہ سے وہ نفرت کرنے لگتا ہے، ماں باپ سے حسن سلوک سے پیش نہیں آتا اور بیوی کو ناپسند کرتا ہے کیونکہ اس کا چہرہ اسے پسند نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے جس چیز کو تم ناپسند کرتے ہو اسی میں تمہارے لیے بھلائی اور خیر رکھی ہے۔ ہو سکتا ہے کبھی تم بیمار پڑ جاؤ، اللہ نہ کرے کسی حادثے کا شکار ہو، وہی بیوی تمہاری خدمت کر کے تمہاری خدمت کرتے رہے، یا اس کی اولاد، اس سے کوئی اولاد نیک پیدا ہو اور تمہارے بننے کے بعد وہ تمہاری مغفرت کی دعا کرے، جس کی وجہ سے تم قبر میں ٹھنڈک پاؤ، جس کی دعا کی برکت سے تمہیں جنت ملے۔ یہ اسلام بتا رہا ہے کہ ہمیں کس چیز پر راضی ہونا چاہیے۔ بہت سارے کہتے ہیں کہ بیوی نکاح تو کر لیتے ہیں، بیوی پسند نہیں آتی، جس کی وجہ سے گھر کا ماحول جھگڑوں اور فساد میں برپا ہو جاتا ہے اور دشمنی تک چلے جاتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس چیز میں ہماری بھلائی ہے اللہ ہمیں وہی عطا فرماتا ہے۔ اللہ جس چیز میں ہمارے لیے بھلائی رکھا ہے وہی ہمیں عطا کیا جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ عز و جل نے بیویوں کے ساتھ نیکی اور بھلائی کے ساتھ زندگی گزارنے کا حکم فرمایا۔ اگر بیوی پسند نہیں تو کیا کریں؟ حضرت اس کا کیا حل بتائیں؟ تو فرمایا گیا صبر کرو، دنیا میں صبر کرنے کے لیے آئے، نیکیاں کرنے کے لیے آئے، پورا اجر یہاں نہیں آخرت میں بھی رکھا گیا ہے، اس کا بدلہ آخرت میں بھی ہے۔ صبر کرو گے، ایمان پر خاتمہ ہوگا، جنت میں جائیں گے تو اللہ نے حوروں کے ساتھ اس کا نکاح کروانا ہے۔ سبحان اللہ۔ شوہر پر لازم ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے۔ شوہر بحیثیت شوہر اپنی بیوی اور بچوں کے کھانے، کپڑے اور رہائش کی ذمہ داری ہے، یہ حقوق ہیں ہمارے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ پاک قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور عورتوں کا حق مردوں پر ایسا ہی ہے جیسا عورتوں پر ہے دستور کے مطابق۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسلام
عدل و مساوات کا مذہب ہے۔ اسلام نے جس طرح عورتوں پر ان کے شوہروں کے حقوق رکھے ہیں، اسی طرح شوہروں پر بھی عورتوں کے حقوق رکھے ہیں۔ آج اسلام پر لوگ الزام تراشیاں کرتے ہیں اور اس بات کا پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں سے ان کے حقوق چھین لیا ہے، کہ پردے میں پابند کر دیا ہے، وہ گھر سے باہر نہیں نکلتی، اپنی نمائش نہیں کرتی۔ غیر مسلم یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ اسلام عورتوں پر ظلم کرتا ہے، معاذ اللہ، ان کو پابندی سلاسل کر دیا ہے۔ یہاں عرض کرتے ہیں کہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن مقدس کی صرف مذکورہ آیت کو انصاف و دیانت کی نگاہ سے پڑھ لیں تو دشمنان اسلام کی آنکھ کھل جائے کہ اسلام نے جس طرح عورتوں پر مردوں کے حقوق رکھے ہیں، اسی طرح مردوں کو بھی عورتوں کے حقوق کی ادائیگی کا حکم فرمایا ہے۔ اسلام نے تو عورتوں کو وہ عزت و مقام دیا ہے کہ دوسرے کسی مذہب میں اسے وہ مقام حاصل نہیں۔ ایک بیٹی جب باپ پیدا ہوتی ہے کسی کے گھر میں، وہ باپ کے لیے رحمت بنتی ہے۔ جب نکاح کرتی ہے، شوہر کے لیے خدمت کر کے وہ جنت حاصل کر سکتی ہے، شوہر کی خوشی میں اس کے لیے جنت ہے۔ اگر وہ ماں بن جائے، اس کے قدموں میں جنت رکھ دی ہے اللہ نے۔ اتنا بڑا مقام عورت کو دیا ہے مذہب اسلام نے، وہ ماں بن جاتی ہے تو بچوں کے لیے جنت بن جاتی ہے۔ اسلام نے تو عورتوں کو وہ عزت و مقام دیا کہ دوسرے کسی مذہب میں وہ مقام حاصل نہیں ہے۔ مذکورہ آیت کی تفسیر میں صاحب تفسیر نعیمی لکھتے ہیں، اسلام سے پہلے عرب بلکہ ہمارے ہندوستان میں بھی عورت مثل مال مویشی کی سمجھی جاتی تھی۔ جیسے جانوروں کو خریدنا بیچنا، اسی طرح عورتوں کو بیچا جاتا تھا۔ اسی ہندوستان میں شوہر فقط اپنی خدمت کے لیے کھانا کپڑے دے کر ان سے غلاموں کا سا برتاؤ کرتے تھے، بلکہ انہیں جائیداد کی طرح استعمال کرتے تھے۔ اسلام نے عورت کو نیچے سے اوپر اٹھایا، اس کے حقوق بھی قائم کیے، مگر چونکہ بالکل برابری کرنے میں گھر کا انتظام قائم نہیں رہ سکتا۔ بعض آواز اٹھاتے ہیں کہ عورتوں کو حق نہیں دیا جاتا اسلام میں برابری کا، تو یہاں فرمایا گیا برابری کا حق تو ہے، لیکن ایک درجہ مرد کے لیے رکھا گیا ہے، وہ حاکم بنایا گیا ہے۔ اگر سارے برابر ہوتے، بتایا گیا انتظام قائم نہیں رہ سکتا۔ جیسے سب برابر ہوں گے، گھر کا انتظام قائم نہیں رہ سکتا۔ ملک کی قائمگی انتظام کے لیے کوئی افسر ضرور چاہیے۔ اگر ملک میں کوئی بادشاہ نہ ہو، سب برابر ہو، تو اس کی بربادی یقینی ہے۔ ایسے ہی اگر گھر میں کوئی حاکم نہ ہو، سب یکساں ہو، تو گھر کی تباہی لازم ہے۔ سب برابر ہے، اپنی مرضی سے مرضی چلا رہے ہیں، تو گھر میں کوئی بڑا ہوگا کہ اس کے ڈر سے گھر کا نظام اچھا رہے گا، اچھا چلے گا۔ سب برابری کریں گے، اپنی اپنی مرضی چلائیں گے، تو گھر برباد یقینی ہے۔ تو اسلام میں مرد کو حاکم بنایا گیا عورتوں پر۔ ایسے ہی اگر گھر میں کوئی حاکم نہ ہو، سب یکساں ہو، تو گھر کی تباہی لازمی ہے۔ اس لیے مردوں کو عورتوں کا حاکم بنایا، کیونکہ مرد میں قوت، شجاعت، عقل وغیرہ زیادہ، نیز اس کی ذمہ بیوی کا سارا خرچ۔ بعض حقوق تو مشترکہ ہیں اور بعض خاص حقوق مشترکہ دو قسم کے ہیں۔ ایک حقوق شرعی جس کا دعویٰ کیا جا سکتا ہے اور جن کے ادا کرنے پر حاکم کو مجبور کیا جا سکتا ہے۔ دوسرے حقوق اخلاقی کہ جن کا ادا کرنا ضروری مگر ان کا عدالت میں دعویٰ نہیں کیا ہو سکتا۔ عورت کے حقوق شرعی مرد پر 4 قسم کے ہیں۔ عورت کے حقوق شرعی مرد پر 4 قسم کے ہیں۔ کھانے کا جیسا خود کھائیں اسے بھی کھلائیں مرد، کپڑا جیسا خود پہنے قیمت کا اسے بھی پہنائیں اور حسب حیثیت اسے آرام میں رکھیں۔ تیسرا، مکان کے حسب حیثیت اسے رہنے کے لیے جگہ دے۔ چوتھا، مجامعت، مرد کے لیے ضروری ہے کہ بیماری میں اس کا علاج کرائے، کبھی کبھی اس کے میکے والوں سے ملاتا رہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی بیوی کو راضی کرنے کے لیے اچھا لباس پہناتا ہوں کہ جب میلے کپڑے میں وہ مجھے بری معلوم ہوتی ہے تو میں اسے کب اچھا معلوم ہوں گا۔ تو اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے صحابی رسول فرماتے میں اچھا لباس اسے پہناتا ہوں۔
حدیث شریف میں آیا ہے کہ اگر تم قیامت میں مجھ سے قرب چاہتے ہو تو اپنی بیویوں کو راضی رکھو۔ یہ حضور نے فرمایا، تم مجھ سے قرب چاہتے ہو، قریب رہنا چاہتے ہو قیامت کے دن، تو اپنی بیویوں کو راضی رکھو، بلکہ اس کی خوشنودی کے لیے اس کے میکے والوں بلکہ اس کے سہیلیوں سے بھی اچھا سلوک کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد ان کی طرف سے قربانی کرتے، جس کا گوشت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سہیلیوں میں تقسیم فرماتے تھے۔ یہ حضرت خدیجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں، یہ حضور کی پہلی بیوی ہیں، یہ مومنوں کی ماں ہیں، اسی لیے ہمیں انہیں ام المومنین کہتے ہیں۔ یہ مومنوں کی ماں ہے، قرآن کا حکم ہے۔ تو سیدہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ جب اس وصال فرما گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف سے قربانی فرماتے اور ان کا گوشت ان کی سہیلیوں میں تقسیم فرماتے۔ یہ بھی حضور علیہ السلام کی سنت ہے۔ لہٰذا مرد کو چاہیے کہ بیوی کے انتقال کے بعد 10واں 40واں برسی صدقہ وغیرہ اس کے ایصال ثواب کے لیے کریں۔ یہ بھی بہتر ہے کہ زندگی میں اپنی بیوی کو جن عورتوں سے محبت و میل ہو وہ فاتحہ کا کھانا انہیں بھی بھیجیں، اسے بعد وفات اچھائی سے یاد کریں، اس کے لیے دعائیں مغفرت کریں، اس کے ماں باپ اہل و قرابت کا ہمیشہ احترام کریں۔ جبکہ حضور نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سہیلیوں سے یہ سلوک کیا تو بیویوں کے ماں باپ و اہل قرابت دار تو زیادہ سلوک کے حقدار ہیں۔ خلاصہ یہ کہ ہر ایک دونوں کو خوش رہنے کی انتہائی جائز کوشش کریں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس حدیث پاک سے ایک سبق ملتا ہے، اگر کسی کی بیوی انتقال کر گئے تو ایک سرے سے بھول جاتے ہیں، مصروف رہ جاتے ہیں، اس سنت کو یاد نہیں رکھتے۔ اس درس سے یہ سبق ملتا ہے، بہت سارے یہ ایسی زندگی ہوتی ہے کہ ایک بیوی گزر جانے کے بعد دوسری نکاح کرتا ہے تو پہلی بیوی کو لیے ایصال ثواب کریں اور اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتا رہے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیویوں کے لیے بہتر ہو اور میں اپنی بیویوں کے لیے تم میں سب سے بہتر ہوں۔ حضور اچھا سلوک کرتے تھے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس حدیث کا مفہوم بالکل واضح ہے کہ جو شخص اپنی بیوی کے لیے بہتر ہو وہ سب سے بہترین انسان ہے۔ کس کے گھر میں جھگڑا نہیں ہوتا؟ ہر گھر میں جھگڑا ہوتا ہے۔ اگر بیوی آپ سے جھگڑے تو آپ خاموشی اختیار کریں، یہ بھی ایک اخلاق ہے، یہ بھی بہترین انسان ہونے کا ایک حق ہے کہ ان کے ساتھ خاموشی اختیار کریں، ان کے جملوں پر صبر کریں، کیونکہ بیوی مرد کے زیر دست ہوتی ہے، اس کو حاکم بنا دیا گیا تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اپنے تصرفات کو بے جا استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ جو اپنی بیوی کی نظر میں بہتر ہو، یعنی اس کے ساتھ اچھا سلوک کر کے اس کے دل میں اپنے لیے جگہ بنا لے، وہ سب سے بہترین انسان ہے۔ اور پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مثال بھی پیش فرمائی کہ میں تم میں اپنے بیویوں کے لیے سب سے بہتر ہوں، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام ازواج مطہرات کے ساتھ ہمیشہ رفق و نرمی کا برتاؤ کیا ہے، کبھی کسی کی حق تلفی نہ ہونے دی، اور تمام ازواج کے درمیان عدل و مساوات کا خاص خیال فرمایا۔ آپ ان کی دل جوئی بھی فرماتے تھے۔ آپ کی ذات زندگی کے ہر مرحلے میں ہمارے لیے رہنما و رہبر ہے، لہٰذا اپنی بیویوں کے حقوق کی ادائیگی میں بھی ہمیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو دیکھنا چاہیے اور آپ کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کرنا چاہیے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آخری حدیث مبارکہ سن لیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورت پسلی کی طرح ہے، اگر تم اس کو سیدھا کرو گے، توڑ دو گے، اس سے اس کی کجی کے ساتھ ہی فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ پسلی کی ہڈی ٹیڑھی ہوتی ہے، سیدھی نہیں ہوتی۔ آقا فرماتے ہیں اپنی بیویوں کے ساتھ، بیوی سخت مزاج ہے، اس کے لہجے میں سختی ہے، تو اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کر کے اس سے فائدہ اٹھائے،
میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ حقیقت بالکل واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کی پسلی سے عورت کو پیدا فرمایا۔ پسلی ٹیڑھی رہتی ہے، جس طرح ٹیڑھی ہڈی کو سیدھا کرنا مشکل کام ہے، اسی طرح عورت کو بالکل سیدھا رکھنا بہت مشکل امر ہے، بہت مشکل کام ہے۔ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق عورت سے اس کی کجی کے ساتھ ہی فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ اچھی بیوی ملی، یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک رحمت ہے۔ سخت بیوی، سخت جملے کہنے والی بیوی ملے، آپ صبر کریں گے، اللہ اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ انشاءاللہ آنے والے درس میں سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی ہمیں سنا ہے اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہنے سننے میں مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے مجھے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔